سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی باطنی گناہوں کو بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بہت جلد ان کو بدلہ دیا جائے گا اسی کا جو وہ کرتے رہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ ان جانوروں کو، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک ایسا کھانا سخت گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یقیناً یہ شیاطین یہ خفیہ پیغام بھیجتے ہیں اپنے ولیوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی بات مانو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً تم بھی مشرک سمجھے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں شرک کی ایک قبیح صورت، حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال سمجھنا۔ میرے محترم دوستو، کسی بھی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جس چیز کو اللہ پاک نے حلال قرار دے دیا، ساری دنیا کے دماغ مل کر بھی اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے، اور جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کر دیا، سب مل کر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، ہزاروں فائدے اس کے بتائیں، تب بھی جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ اگر حلال کو حرام سمجھے، حرام کو حلال سمجھے، تو یہ بھی شرک کی ایک بڑی بدترین صورت ہے۔ مشرکین عرب کے ہاں جہاں اور بہت سارے شرک تھے، وہاں ایک شرک یہ بھی تھا کہ جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جاتا، بتوں کی خوشنودی کے لیے، اپنے سرداروں کی خوشنودی کے لیے، کبھی جنات کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں اس کی تردید کی اور فرمایا صرف وہی جانور حلال ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی حلال ہے
اور ان کو شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، اس کے علاوہ جانور کوئی حلال نہیں ہے۔ چنانچہ فرمائے کہ جو اس طرح کے حرام جانور ہیں ان کو چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی۔ یہاں لفظ ضرور استعمال ہوا ہے، حالانکہ عربی زبان میں اترکو بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ وزر یزر وزر یہ لفظ کسی چیز کو نفرت کی بنیاد پہ چھوڑنا ہوتا ہے۔ حرام سے، گناہ سے تمہیں اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ نفرت کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دو، وہ تمہیں اچھا نہیں لگنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں کسی چیز سے گھن آنا۔ اگر انسان کے سامنے گناہ کا ذکر ہو، گناہ کی طرف دل مائل ہو، تو اس کو اسی طرح گھن آنی چاہیے جس طرح اس کو نجاستوں غلاظتوں سے گھن آتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ایمان دل میں راسخ ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ظاہری گناہ سے مراد علماء نے لکھا ہے وہ گناہ جو اعضاء و جوارح سے ہوتے ہیں، انسان اپنے جسم سے کرتا ہے، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ پاؤں کے گناہ۔ اور باطنی گناہوں سے مراد دل کے گناہ ہیں، کہ دل کے اندر حسد ہو، دل کے اندر بغض ہو، دل میں تکبر ہو، دل میں کسی کی حقارت ہو، دل کے اندر ناشکری ہو، دل کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا نہ ہو۔ یہ ساری دل کی بیماریاں اور روگ ہیں، ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت، دل کی بیماریاں ہیں۔ فرمایا کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور جتنے باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ بعض علماء نے لکھا ہے ظاہری گناہوں سے مراد وہ جانور جو مکمل حرام ہو، جیسے خنزیر ہے، کتا ہے اور درندے ہیں، سب حرام ہے۔ یا باطنی گناہوں سے مراد وہ حلال جانور جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جانور حلال ہیں، ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے گئے، یہ ان کے اندر باطنی طور پہ حرمت آ گئی، ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو خلاصہ یہ کہ ظاہری، باطنی، انفرادی، اجتماعی جو بھی گناہ ہو ان کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، کیونکہ جو لوگ گناہ ہی کماتے ہیں ان کی کمائی یہی ہے کہ وہ ہر وقت گناہوں میں مبتلا اور آلودہ ہے۔ سیجزون بما کانوا یقترفون، اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب بہت جلد ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ہر بندے کو ہر عمل کا بدلہ ملے گا، نیکی، برائی، جو بھی اس نے کی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کا عمل کیا ہے وہ بھی آخرت میں نظر آئے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کا عمل کیا ہے، توبہ نہیں کی، وہ بھی آخرت کے اندر نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، جو ہو جاتے ہیں ان پہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمائے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن جانوروں پہ اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو ان کو مت کھاؤ۔ اللہ کا نام ذکر نہ کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ کافر ہے، ذبح کرنے لگا ہے، اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ غیر اللہ کا نام لیا ہے، کسی بت کی خوشنودی، کسی مزار دربار کی خوشنودی،
کسی آستانے چوکھٹ پہ ذبح کر رہا ہے، کہیں جنات کی خوشنودی، یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے غیر کا نام آ گیا، حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی کہ مسلمان ذبح کر رہا ہے اور مسلمان جان بوجھ کر جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیتا۔ مسلمان ہے ذبح کرنے والا، لیکن وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، جان بوجھ کر نہیں لیتا، چاہے کسی اور کا نام نہ بھی لے تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہے، وہ پھر بھی حرام ہے۔ ہاں مسلمان ذبح کرے اور بھول سے اللہ کا نام رہ جائے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں، بھول گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حلال ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میری امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا۔ ہاں جان بوجھ کر نام نہیں لے گا یا کسی اور کا نام لے گا، دونوں صورتوں کے اندر جانور حرام قرار دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے جانور کو جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی بھول گیا، یہ صورت نہیں، جان بوجھ کر نہیں لیا اور یا کسی اور کا لیا ہے، تو اس صورت کے اندر، دونوں صورتوں کے اندر اس کو کھانے کی اجازت نہیں، بلکہ فرمایا انہو لفسق، ایسے جانور کا گوشت کھانا پرلے درجے کا گناہ ہے، چونکہ یہ شرک والا ہو گیا، غیر اللہ کا نام لیا تو اللہ کا نام جان بوجھ کر چھوڑا تب بھی اس میں حرمت آ گئی، تو ایسے جانور کو کھانا یہ گناہ ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ بھی اپنے ولیوں کی طرف وحی بھیجتے ہیں، لَيُوحُونَ، یہ بھی وحی بھیجتے ہیں۔ یہ ان کی وحی کیا ہوتی ہے؟ ایسے مسائل پیدا کرنا جس سے امت میں لڑائی اور اختلاف ہو، یہ شیطان کا کام ہے، امت میں تفرقہ بازی ڈالنا، امت کے اندر لوگوں کے دینی مسائل کے اندر الجھانا، کہیں صوبائی مسائل میں الجھانا، کہیں علاقائیت میں، کہیں لسانیت میں، کسی بھی بنیاد پہ انسانیت کو لڑا کے رکھنا، امت میں افتراق ڈال کے رکھنا، یہ شیطانوں کے کام ہے، اللہ والوں کے کام نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے دوست ہوتے ہیں اسی طرح شیطان کے بھی دوست اور ولی ہوتے ہیں، ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، ایک شیطان کا ولی ہوتا ہے۔ شیطان اپنے ولی کی طرف وحی بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، کس لیے؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے ان کو لڑائے، اس کا کام یہی ہے۔ مسلمان دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے کلمے کی طرف بلاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، بحث و مباحثہ میں دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ بحث کرتا ہے، لیکن جنگ و جدال، گالم گلوچ، تان و تشنیع یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے ولیوں کی طرف وحی بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں لڑائے، خود ساختہ چیزیں، نئی نئی بدعات، نئی نئی رسمیں، نئے نئے جناب کام، یہ کون پیدا کرتا ہے لوگوں میں؟ شیطان پیدا کرتا ہے۔ دین تو وہی ہے جو جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر آئے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، بدعت مختلف ہوگی، سنت ایک ہی ہوگی، علاقے کے رسم و رواج، بدعات، نئی نئی چیزیں، وہ کیا ہے؟ شیطان نے پیدا کی۔ اب اس طرح اللہ کو مناؤ، اب اس طرح دین پہ عمل کرو، اب یہ صورت اختیار کرو، اب یہ صورت اختیار کرو۔ اب جو عرب کے مشرک جو بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے، جب ان کو کہا جاتا بھائی ان بتوں کی کیوں اس طرح تم عبادت کرتے ہو، کیوں نظر نیاز چڑھاوا چڑھاتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔
یہ میرے عزیز دوستو شرک کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کو اللہ پاک فرماتے چھوڑ دو۔ اگر تم ان کافروں کی، ان مشرکوں کی بات مانو گے، ان اطعتموہم انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہی بن جاؤ گے۔ کفار کی، یہود و نصارہ کی دوستی اور ان کی اطاعت بلکہ ان کی غلامی، یہ انسان کو انہی کا ساتھی بنا دیتی۔ ہم غلام ہیں تو صرف اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کے علاوہ مسلمان کسی کا غلام نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے جھکیں گے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم کافروں کی بات مانو گے، مشرکوں کی بات مانو گے، شیطانوں کی بات مانو گے، تو وہ تمہیں ایک نہ ایک دن مشرک بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ راستہ اختیار کرنا ہے تو قرآن و سنت کا راستہ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری عزت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو تمام معاملات میں، بالخصوص حلال و حرام کے معاملات میں، اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والحديث